ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ سے دعا مانگنے والے، نماز اور روزہ کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اکل حلال، حلال کمائی کرے، حلال کھائے۔ اگر حرام کمائی کرے گا، حرام کھائے گا تو دعا مانگے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھے گا، نماز مقبول نہیں ہوگی۔ حج کرے گا، حج مقبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی اللہ کی عبادت کرے گا، چونکہ کمائی حلال نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا حق اس کو نہیں ہوگا۔ پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ حرام کمائی کے اندر کبھی تو ایسا ہے کہ حرام کو اپنا رہا ہے، اس میں آدمی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کسی کا حق نہیں چھینا، بلکہ حرام چیز تھی، اس کو حرام نہیں سمجھتا، اس کو کھا رہا ہے، خنزیر کھا رہا ہے، یا وہ جانور جو دوسروں پر حملہ کر کے کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان جانوروں کو کھا رہا ہے۔ اس نے حرام کو حرام نہیں سمجھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حلال چیز تھی، اس نے اسے حرام کر لیا۔ بکری حلال ہے لیکن کسی دوسرے کی بکری کو چوری کر کے کھا گیا۔ مرغی حلال تھی لیکن چوری کر کے کھا گیا۔ کمانا ٹھیک تھا، دوسرے کو دھوکہ دے کے کھا گیا۔ یہ دوسری چیز ہے۔ یہ حرام ہے، جس کا حق لیا ہے، جس کی بکری چوری کی ہے، جس کی مرغی چوری کی ہے، جس یتیم کا مال لے لیا ہے، جس کمزور اور بیوہ عورت کی ماٹی پر، زمین پر، جائیداد پر، مکان پر قبضہ کر لیا ہے، دنیا میں جس کے پاس طاقت تھی اس نے لے لیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل اللہ کے دربار میں جو کمزور تھا دنیا میں اس کا حق ملے گا نہیں۔ دنیا میں کمزور تھا، تیرے پاس طاقت تھی، تو نے لے لیا۔ اللہ کے دربار میں جو کمزور تھا اس کو اس کا حق، اللہ جو سب سے طاقتور ہے، شکتی شالی ہے، وہ اس کمزور کا حق دنیا کے طاقتور سے لے گا اور لے کر کے اس کمزور کو دے گا۔ یہ قانون قدرت ہے۔
جو دنیا میں طاقتور تھا ظلم کر دیا اس نے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کبھی موت کے بعد دوسری دنیا میں حق نہ دینا پڑے، یہ نہیں ہوگا، دینا ہی پڑے گا۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر دو جانور تھے، ایک طاقتور بکری تھی، دوسری کمزور بکری تھی، طاقتور بکری نے دنیا میں کمزور بکری پر ظلم کیا، تو کل اللہ تعالی انہیں دونوں کو وہاں پیدا کریں گے، دوبارہ طاقتور کو کمزور بنائیں گے اور دنیا کے کمزور کو طاقتور بنائیں گے اور کہیں گے اپنا بدلہ لے۔ قرآن کہتا ہے یحسب الانسان ان یترک سدی، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو کیا کر دیا کل قیامت کے دن بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، ایک ایک کن کا حساب لے لیں گے۔ پھر یہ ہے کہ یہ بکری کو کیا جنت میں ڈالیں گے؟ نہیں، اللہ فرمائیں گے کونوا ترابا، پٹی بن جاؤ، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہاں کیوں اس کو بدلہ دیا دلایا، فائدہ کیا ہوا؟ بھئی فائدہ تو جب ہوتا کہ جو مظلوم تھا اس کو جنت ملتی، جانوروں کو تو جنت ملے گی نہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دکھلانا اللہ کا اپنی شان عدالت اور انصاف کو دنیا کے سامنے دکھلانا ہے، اور بس اللہ اس دن یہ دکھلائیں گے کہ ہماری بارگاہ عدل و انصاف کی بارگاہ ہے، کسی کا حق یہاں مر نہیں سکتا، چاہے آدمی ہو، چاہے چڑیا ہو، چاہے چوپایا ہو، جانور ہو، ہر ایک کو ہمارا عدل و انصاف ہر ایک کو مل کر رہے گا۔ کمزور دنیا میں چاہے جانور ہے، یہ نہ سمجھے کہ طاقتور نے جو کر لیا نہیں، اور آدمی بادشاہ وقت ہے، طاقت ہے، کوئی اٹھا کر نظر دیکھ نہیں سکتا، ظلم کے پہاڑ لاتے ہیں، کیوں؟ ہاتھ میں طاقت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جب اس کا بدلہ نہ ملے، پاگل ہیں، دیوانے ہیں۔ کمزور کو طاقتور بنایا جائے گا، دنیا کے طاقتور کو کمزور بنایا جائے گا، اور اللہ کی عدالت کے اندر خلق خدا کے سامنے بدلہ دلوایا جائے گا۔ جو جانور ہیں انہیں تو ختم کر دیا گیا، ہو جاؤ مٹی ہو گئے، لیکن انسان ازلفت الجنت للمتقین وبرزت الجحیم للغاوین، جو ظالم تھے دنیا میں ان کے سامنے جہنم کھڑا کر کھڑی کر دی جائے گی، جو متقی تھے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ایک مثال دی ہے، کل آئی تھی بات کہ تطفیف کا باپ بہت بڑا باپ ہے۔ کیا ہے؟ اپنا حق پورا لے لیا چونکہ طاقت تھی، دوسرے کا حق مار لیا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔
اور مثال اللہ نے کیا دی کہ بازار سے اپنا خریدا انچ کا حساب کر لیا، گرام کا حساب پورا لے لیا، دوسرے کو اس کا حق دینے میں ہر ایک کے حق میں گرام 2 گرام کی کمی کر لی۔ دنیا میں بہت ہوتا ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں، یہ خیال ہی نہیں آتا کہ کبھی موت بھی آئے گی اور اللہ کے دربار میں حساب ہوگا، یہ تو کسی کے سمجھ میں آتا ہی نہیں۔ آج دنیا میں طاقت ہے، پردھان ہے، منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، چیف منسٹر ہے، یہ سمجھتا ہے کبھی موت تھوڑی آئے گی، خیال بھی نہیں آتا ہے موت کا، جو چاہو کر لو۔ اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ بڑی دکان سے لائے، اپنا حق 1 لاکھ کا لیا، ایک گرام 1 انچ پورا کرا لیا، کوئی بات نہیں۔ خرابی یہاں ہے اپنے یہاں لا کر کے دوسرے کا حق دینے کے اندر کمی کر لی، جو کمی دنیا میں کی ہے کل قیامت کے دن اس کمی کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ بات میں نے بتائی تھی، مگر دیکھو اللہ کی کتاب تو بہت مختصر کتاب ہے، اس بات کو سوچو۔ مسئلہ صرف خریدنے اور بیچنے ہی کا نہیں ہے، صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کے حق میں اپنی دکان سے دیتے ہوئے کٹوتی کر لی، یہی نہیں ہے۔ یاد رکھو، جہاں کہیں بھی اپنا حق پورا لیا اور دوسرے کا حق دینے میں کمی کر لی، ویل للمطففین ہے، تطفیفی کا پاپ ہے، صرف خرید و فروخت نہیں۔ ملازم ہے، مدرسے کا ہے، گورنمنٹ کا ہے، کسی کا بھی ملازم ہے، اپنا حق پورا لے لیا، جتنی تنخواہ ہے جس کا ملازم تھا اس کی 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ملازمت میں روزانہ دیر سے آتا ہے، پہلے چلا جاتا ہے، 7 ہی گھنٹے کی ملازمت کرتا ہے، تنخواہ 8 گھنٹے، ویل للمطففین، اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کا حق دینے میں کمی کر دی۔ صرف خرید و فروخت کا نہیں ہے، خوب غور کرو، اپنے ماں باپ سے اولاد نے اپنا حق پورا لے لیا، نہ ماں دودھ پلاتی مر جاتا، باپ نے اپنی کمائی اولاد پر قربان کر دی، اب جب وہ دونوں اپاہج ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اولاد ان کا حق ادا کرنے میں کمی کرتا ہے، ویل للمطففین۔ صرف خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے، طالب علم مدرسے سے وظیفہ، کمرہ، کتابیں، کھانا، ہر چیز لے لیتا ہے، مدرسے کا حق ادا کرنے میں پورا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے، ویل للمطففین۔ ہر چیز جہاں ایک ہاتھ سے لینا اور دوسرے ہاتھ سے دینا، لینے میں پورا، دینے میں کمی، تطفیف کا پاپ ہے۔
اور دیکھو شوہر نے بیوی سے اپنا حق، ارے بھائی بیٹھ کیوں نہیں جاتے ہو، سر پہ سوار ہو گیا کہ شوہر نے بیوی سے زندگی بھر اپنا حق پورا لیا، بیوی کا حق ادا کرنے میں کمی کرتا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ایک خرید و فروخت کا نہیں، بیوی نے اپنا حق پورا لے لیا، شوہر خدمت کا محتاج ہے، بوڑھا ہو گیا، اس کا حق ادا کرنے میں کمی ہے۔ وہی پڑوسی سے اپنا حق پورا لے لیا، پڑوسی کا حق ادا کرنے کے اندر کمی ہے۔ مسئلہ صرف خرید و فروخت کا نہیں، بلکہ مفسرین یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو کل کو ہوگی، آج تو تھک گئے ہیں، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے مسئلہ صرف خرید و فروخت کا۔ اللہ یہ بتا رہا ہے جہاں بھی ایک ہاتھ سے لینا دوسرے ہاتھ سے دینا، آدمی کو اپنے حق سے محبت ہے، پورا لیتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر، یہ پاپ ہے، کل اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ اور اسی پاپ کو تطفیف کا پاپ کہا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موت اس طرح ہے کہ ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق نہ ہو، یہ آدمی کی بہت بڑی سعادت ہے، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ موت اس طرح دے کہ کسی آدمی کا حق گردن پر نہ ہو کہ کل میدان محشر میں خلق خدا کے سامنے اس کا حق ادا کرنا پڑے، یہ بڑی مشکل بات ہو جائے گی۔ اللہ تو پہاڑ بھی گناہوں کے ہوں گے، ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے گا، مگر کوئی دنیا کا آدمی معاف کر دے کل میدان محشر میں بڑا مشکل کام۔ وآخر دعوانا